جب یہ پولیس یہ شکایت کرتی ہے اہلکاروں کی کمی ہے تو یہ پولیس پھوڑتی کیوں نہیں ہے منہ سے، بتاتی کیوں نہیں ہے کہ کتنے لوگ، بتائیں نا آئی جی صاحب اور اے ڈی آئی جی صاحب کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیگمات، ان کے بچوں اور خود پولیس کے افسران اور وزراء اور مشیر اور یہ پورا ایک طبقہ بالا ہے، اس کی حفاظت میں لگا کے رکھا ہوا ہے. بتائیں نا یہ کہ ان کو کتنی ڈیفیشنسی ہے. انہوں نے کراچی سے کتنے لوگ پولیس میں بھرتی کیے ہیں. یہ شہر کراچی ہے اور اس کراچی کے رہنے والے ہی اس کی پولیس میں نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس بات کا کوئی تصور موجود ہے. یہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں اور زیادہ تر وہ بیرون ملک دوروں پہ ہوتے ہیں. انہوں نے جس دنیا کو وہ فالو کر کے ان کی نوازشات حاصل کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بتائیں نا، امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ بتائیں کہ وہاں کیا مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ یہ جو منشیات کے اڈے ہزاروں کی تعداد میں اس شہر میں چل رہے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ پولیس کی مرضی کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کا اڈا 4 دن سے زیادہ چل سکتا ہے کسی علاقے میں؟ سب پتہ ہوتا ہے پولیس والوں کو. لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو یا تو وہ ایس ایچ او اس میں انوالو ہے یا وہ اتنا بے اثر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی نوکری کر رہا ہے. وزارتیں قربان نہیں کر سکتے لوگ، ایڈمنسٹریٹر قربان نہیں کر سکتے، اپنی حکومتی عہدے قربان نہیں کر سکتے، اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں تو حکومت میں رہتے ہوئے حکومت پہ تنقید کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی جس عمل کا حصہ ہیں آپ نے پہلے مردم شماری کی منظوری دی پچھلی حکومت میں، ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے، اس کے بعد منظوری دینے کے بعد اس جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دینے کے بعد آپ اب اگر اس کے پورے میکینزم پر اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض نہیں کریں، کام ٹھیک کروائیں. آپ کے پاس بہت اچھی چوائس ہے نا کہ آپ یا تو جو ہے وہ ٹھیک کروائیں یا اپوزیشن کریں ہماری طرح، لیکن آپ ایک ٹکٹ میں مطلب 2 مزے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لسانیت نے اس شہر کا یہ حال کر دیا ہے، اس پورے صوبے کا پچھلے 40 سال سے. جب آپ اس بنیاد پر فیصلے کریں گے تو اسی طرح سے بربادی ہوگی. میرٹ کو جب آپ نظر انداز کریں گے تو یہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر رینجرز ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ رینجرز یہاں موجود ہے تو رینجرز کا کیا رول ہے؟ رینجرز سے بات کرو تو وہ اپنا ایک بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نفری اتنی ہے، ہم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنی نفری 15,000 بچ جاتی ہے ایک شفٹ کی، ہم کہاں کہاں اس کو لگا سکتے ہیں، اختیارات ہمارے نہیں ہیں. بھائی یہ اختیارات آپ کے نہیں ہیں تو یہ آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بات کریں، آپ آرمی چیف سے بات کریں، آپ وزیر اعظم سے بات کریں، آپ وزیر اعلیٰ سے بات کریں. ہمارے لوگوں کو تو محفوظ ہونا چاہیے نا، اس شہر کے لوگوں کو. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے وہ خانہ شماری صوبائی حکومت کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اس وقت بھی جو ڈی سیز کو فنڈ جاری کیے گئے، مثلا ڈسٹرکٹ ایسٹ کو 75 کروڑ روپے ملے، 75 کروڑ روپے جو ڈی سی صاحب کے پاس ہیں، جب وہ عملے کو ٹرانسپورٹ کے پیسے ہی نہیں دے رہے تو وہ عملہ جا کر خانہ شماری کیا کرے گا؟ تو اسپیشلی کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے جان بوجھ کر، اور خاص طور پر کراچی کی آبادی کو کم کرنا، حیدرآباد کی آبادی کو کم کرنا، اور کراچی اور حیدرآباد میں بھی مخصوص ضلعوں کو زیادہ فوکس کر کے کم کرنا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا اور اس دفعہ بھی یہ کام کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پوری مردم شماری ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ٹیبلٹس پراپر ورکنگ نہیں کرتے. خود مانا ہے عملے نے، جو ان کے افسران ہیں پی بی ایس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ہمیں نیٹ ورکنگ میسر نہیں ہے. خود مانتے ہیں کہ ایرر آتا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہوتا. انہوں نے 2017 کے بلاک کوڈ اپنے ڈیٹا سے اڑا دیے. کیوں؟ تاکہ آپ ریفرنس ہی نہ بنا سکیں، آپ چیک ہی نہ کر سکیں. کیوں ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا سنگین مذاق ہے پوری قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اس میں سب شریک جرم ہیں یہ پارٹیاں. کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صوبہ سندھ کی ملازمتیں 60 اور 40 کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب مل جل کر ہو رہا ہے یہ کام. دکھائیں وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ نے تقسیم کیا ہوا، میرٹ کا قتل عام کیا ہوا ہے. آپ انٹیریئر سندھ کو امپاور کریں. آپ نے حال کیا بنایا ہوا ہے؟ کل ایک تصویر دیکھی ہے، ایک اسکول ہے، اس اسکول کی ایک پھٹا رکھا ہوا ہے انہوں نے، اس پھٹے کے اوپر، پھٹا کس چیز پر رکھا ہوا ہے؟ اینٹوں کے اوپر پھٹا رکھ کر ڈیسک بنائی ہوئی ہے، اس پر بیٹھا ہوا ہے عملہ اسکول کا. یہ ان کے 15 سال اور 50 سال میں سے کم از کم 35-40 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے سندھ میں. ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے یہ حال کیا انٹیریئر سندھ کا
ان کو پڑھائیں گے نہیں, آگے نہیں بڑھائیں گے, ان کے حالات درست نہیں کریں گے, بارشوں میں ان کو ڈبو دیں گے, ان کے راستے بند کر دیں گے, وڈیرا شاہی سسٹم بنائیں گے. لیکن جب ملازمتوں کا موقع آئے گا تو شہری سندھ کا حق ماریں گے. پیپلز پارٹی کے لوگوں, کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ ذرا یہ کہہ کے دیکھیں ان سے کہ کراچی اور سندھ میں یہ صورتحال ہے. کوئی روانی میں اگر یہ بات بول دے اس پہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کو کہ کراچی اور سندھ کیوں کہا, حالانکہ لاہور اور پنجاب بھی لوگ کہتے ہیں, اس پہ تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی, ایک مینشن کیا جاتا ہے ایک بڑے شہر کو. لیکن عملی طور پر کراچی کو انہوں نے صرف وہ شہر بنایا ہوا ہے جہاں کرپشن کی جاتی ہے, جہاں لوٹ مار کی جائے, جہاں کے وسائل پہ قبضہ, دو کچھ نہیں, لو سب کچھ یہاں سے. لینے کے لیے, کھانے کے لیے تو کراچی سندھ کا حصہ ہے, دینے کے لیے نہیں ہے, نوکری دینے کے لیے نہیں ہے, گننے کے لیے نہیں ہے, وسائل دینے کے لیے نہیں ہے, مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے. بری طرح ہارنے کے بعد نتیجے چھینو, زبردستی کراچی کو بھی وڈیروں کی اوتاق بناؤ, بس یہ مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح انٹیریئر سندھ میں مزاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بیچاروں کی, ان کی گردنوں پہ چڑھ کر یہ وڈیرے اکثریت حاصل کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کراچی کو بھی اپنی اوتاق بنا دیں, کراچی کو بھی گوٹھوں میں تبدیل کر دیں.